بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد شقیقہ یا میگرین یا آدھے سر کا درد، یہ تینوں ایک ہی مرض کے تین نام ہیں۔ مختلف لوگ مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے اس کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ہٹیلا اور ایسا بد مرض ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کئیوں کے امراض کا عالم یہ ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے شام سورج غروب ہونے تک یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے، یہ مشکل ساتھ رہتی ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے ویسے ویسے کچھ سکون آنے لگتا ہے۔ کئیوں کے مسائل یہ ہیں کہ مغرب کے بعد سورج غروب ہونے سے صبح فجر تک یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ کئیوں کے حالات یہ ہیں کہ اس درد شقیقہ کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے، الٹی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، اور جب تک الٹی نہ آ جائے جب تک سکون نہیں آتا۔ بعض کو دائیں آدھے سر کا درد ہے، بعض کو بائیں آدھے سر کا درد ہے، بعض کی آنکھ پر جم جاتا ہے، بعض کی گدی میں رہتا ہے۔ یعنی جتنے بندے جتنے منہ اتنی باتیں اور اتنے مسائل، لیکن درد آدھے سر کا ہی ہے، میگرین ہے، درد شقیقہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ کوئی تعویذ کرتا ہے، کوئی دم کرتا ہے، کوئی دوا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کوئی دوا کے پیچھے بھاگے تو وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر یا حکیم کی طرف بھاگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی درست اور دائمی شفا بخش علاج ہومیوپیتھک میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وظیفہ کر لیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی روحانی سپورٹ، اللہ کے اسماء کی روحانی طاقت، اور دوا کے ساتھ ساتھ درست تجویز، درست تشخیص، درست علامات، ہسٹری، دائیں بائیں، دن رات، آگے پیچھے آنکھ یا آدھے سر کا درد یا گدی، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر دوا اور دعا تجویز کر دی جائے تو وہ چیزیں جو پرانی ہو جاتی ہیں، جو ضدی ہو جاتی ہیں، اور جن کو ہم کہتے ہیں درینہ مرض ہے، پرانا مرض ہے، نا ختم ہونے والا مرض ہے، لا علاج مرض ہے، انشاءاللہ چند ہفتوں میں نہ صرف شفا سے ہمکنار ہوتا ہے، بلکہ ایسا فرد، ایسا شخص، ایسے طبیب اور ایسے ڈاکٹر کی مشہوری، اشتہار اور ریفرنس کا کام دیتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے دم کرنی ہے، اور دم کر کے پانی پہ پی لیں۔ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پہ اور جہاں خصوصاً درد ہے وہاں پر پھیر لیں، اور اس کو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیں، جس میں مشکل سے منٹ ڈیڑھ منٹ لگتا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اگر بہت ہی پرانا مرض ہے تو کوشش کریں کہ اس کو تیل پر بھی ہر دفعہ جب پڑھیں 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد دم کر لیا کریں، اور تیل کی مالش کر لیں۔ یہ مریض خود کر سکتا ہے، مریض کے ارد گرد بڑے چھوٹے ماں باپ بہن بھائی دیگر لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، بس اس پر توجہ دھیان سے پورے فوکس سے پڑھنے کی اور یقین سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو وظیفہ ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ یہ 7 دفعہ پڑھا اور پڑھ کے دم کر دیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس کا ہومیوپیتھک علاج، اگر آپ کسی مستند ماہر اور ایسے شخص کو، ایسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھائیں کہ جو آپ کے مزاج سے واقفیت حاصل کر پائے، اور جو ہسٹری آپ سے لے آپ اس کو دیں، اور پوری دیں، جو وہ سوال کر رہا ہے اس کا آپ جواب دیں، تو انشاءاللہ یہ ہٹیلا، یہ ضدی مرض بہت جلد جڑ سے اکھڑ کے انشاءاللہ آپ کی شفا کا باعث بنے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام آپ کو گھر بیٹھے کرنے ہیں، اور ہمارے ادارے میں ڈاکٹرز کے پینل سے رجوع کر کے اور ان کے سامنے یہ ساری ہسٹری رکھ کے دوا تجویز کروائی جائے، اور انشاءاللہ اس سے ہمیشہ کی نجات اور شفا مل جائے، اور آپ ہمارے ادارے کو دعاؤں میں یاد رکھنے پر نہ صرف مجبور ہو جائیں بلکہ لوگوں کو بھی مختلف امراض کے حوالے سے ریفرنس کے طور پر ریفر کرنے لگے،
تو آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، پورے حالات، علامات، ہسٹری دے کر دوا منگوا سکتے ہیں۔ دوا ہم کیوں نہیں بتاتے آپ کو ویڈیو میں؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا دائیں بائیں آگے پیچھے اور بہت سی آپ کی فیملی ہسٹری، بہت سارے آپ کے کام کے طریقہ کار، بہت سارے آپ کے اسباب اور کازیشن کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ شروع ہوا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوا دینی ہوتی ہے، محنت سے دینی ہوتی ہے۔ جس طرح وظائف محنت توجہ سے بتاتے ہیں، اسی طرح دوا بھی بھرپور محنت سے تجویز کرنی پڑتی ہے، اور اس حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو شفا نصیب فرمائے۔